حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، تو مصر سے یا کچھ ایران سے کچھ وفد آیا ہوا تھا. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، ذرا سنیے گا. تو وفد کے ساتھ کچھ لڑکیاں بھی آئی تھیں، کنیزیں بھی آئی تھیں. تو ان کو کہا گیا تھا کہ وہ عمر جو نئے خلیفہ بنے نا، آپ ان کی اہلیہ سے مل کے آنا، ان کا رہن سہن کیسا ہے، وہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، کھانا پینا کیسا ہے. تو آپ ذرا نا ان کا جی میں بیبیوں کو شوق ہوں جی میں کسی کے گھر جانتے جی میں سول آندیاں نے. تو وہ جب کنیزیں آئیں تو ان کو جب جانے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کچھ تحفے دیے. ایک کرتا دیا، ایک جبہ دیا، ایک ان کی ملکہ کے لیے کچھ سوٹ دیا، ایک خوشبو کی بوتل دی. تو جب وہ واپس گئے نا تو کچھ عرصے کے بعد ملکہ جو ایران کی جو ملکہ تھی اس نے بھی کچھ تحائف بھیجے. اب تحائف میں زیورات تھے، سونے کے زیورات تھے، سوٹ تھے، چاندی کے جوتے تھے. جب وہ آئے تو خادم سیدھا ہی حضرت عمر کے پاس آ گیا. اب آپ جلالی بندے تھے، جانا تو گھر چاہیے تھا لیکن وہ چلے گئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر نے وہ سارا بکسا اٹھایا، وہ سارا سامان اٹھایا، اپنی اہلیہ سے کہنے لگے اور یہ کب سے تم نے تحفے تحائف دینا شروع کر دیے ہیں؟ یہ کب سے تم نے تحفے تحائف دینا شروع کر دیے ہیں؟ ہم نے کسی بادشاہ، کسی ملک کے وزیر کے ساتھ ذاتی دوستی نہیں کرنی. جس سے بھی کرنی ہے رب رسول کے واسطے سے کرنی ہے. جس سے بھی کرنی ہے رب رسول کے واسطے کرنی ہے. حضرت عثمان غنی تھوڑا جا اونچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی تھا، وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا. تو میں نے اسے کہا تھا کہ تو میرا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، تو کلمہ پڑھ جا. تو ابھی اس نے آئیں شائیں کی، اس نے ٹاما ٹول کیا. تو کہنے لگے کہ تو میرا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. بھائی تو میرا وہ ہے جو حبشہ سے چلا، بلال اس کا نام ہے، لیکن وہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گیا، تجھ سے زیادہ عزیز ہے وہ مجھے. تو جس سے بھی لین دین کرنا ہے رب رسول کے واسطے کرنا ہے. یہ تم نے کب سے یہ تحفے تحائف دینے شروع کر دیے؟ جس کو بھی تحفے تحائف دینے ہیں رب رسول کے واسطے سے دینے ہیں. اتنا احتساب کیا. عرب میں آج بھی خوشبو بڑی مہنگی ہے. عرب ممالک میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو مدینہ شریف مکہ شریف گئے ہیں، جتھے سونے والے دی دکان ہے، سونار دی دکان ہے، تو بالکل نال ہی خوشبو والی دکان ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنا کرایہ سونے والا دے رہا ہے اتنا کرایہ ہی خوشبو. آج بھی عرب ممالک میں خوشبو بڑی مہنگی ہے. ایک جنگ سے مال غنیمت آیا تو اس میں خوشبو بھی آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کو خوشبو بڑی پسند تھی. تو جب وہ خوشبو گھر آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بی بی کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ صحابہ میں اس کو تول تول کر نا تقسیم کرے گی. تو اہلیہ کہنے لگی کہ حضور آپ میری ڈیوٹی لگا دیتے. آپ نے کسی بی بی کو جو ڈیوٹی لگائی ہے تو آپ میری ڈیوٹی لگا دیتے. تو حضرت عمر ذرا جلالی بندے تھے، ذرا حکمت سے کام لیا تو آپ نے خاموشی اختیار کی. تو آپ کہنے لگے تو چپ کرنا، میں نے بی بی کی ڈیوٹی لگا جو جی ہے تو وہ بانٹ دے گی. تو اصرار کرنے پہ آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ حضور آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں، آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں. تو حضرت عمر نے ذرا ڈانٹ دیا، ذرا جلال فرمایا. تو کہنے لگے جب میں کہہ جو رہا ہوں کہ بی بی کی ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ بانٹ دے گی تول تول کے. تو زیادہ اصرار کیا تو حضرت عمر کا ایک جملہ آپ کی اہلیہ فرماتے ہیں کہ عمر کا کیا وہ جملہ تھا، میری چیخ ہی نکل گئی. حضرت عمر کہنے لگے جب تو وہ خوشبو تولے گی، بانٹے گی، شیشیوں میں ڈالے گی تو تیری ہاتھوں کو بھی لگے گی، تو پھر تیرے دوپٹے کو بھی لگے گی. تو رب نے بروز قیامت پوچھ لیا کہ وہ خوشبو تو مسلمانوں کی تھی، تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی؟ تو عمر کیا جواب دے گا؟ یار اتنا محتاط بندہ، اتنا محتاط بندہ کہ مال تو مسلمانوں کا تھا، مال غنیمت میں آیا تھا، مسلمانوں کا مال تھا، تو تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی؟ تیری بیوی کے دوپٹے، اتنا محتاط بندہ. تو جس کے ساتھ بھی آپ نے رابطہ رکھا، دوستی رکھی، تو رب رسول کا خوف خدا رکھ کے آپ نے معاملات کیے.